أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وعلى الصلاة والسلام. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: إن هذه أمتكم أمة واحدة. میں سب سے پہلے اپنے انتہائی عزیز بھائی بزرگوار جناب مفتی نعیم کے ساتھ اور آپ کے تمام نوجوان رفقا کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے آج یہ موقع فراہم کیا کہ امت مسلمہ کے حوالے سے مسلم وحدت، مسلم یونٹی کے حوالے سے اتنی خوبصورت محفل جس میں نوجوان خون شامل ہو، علماء کرام شامل ہو، مختلف مکاتب کا ذکر اور یہاں پر وحدت کی بات ہو، یعنی قرآن کی مشیت کی بات، یہ رسول اللہ کی خواہش اور آپ کی آرزو کی بات ہو، تو اس سے بہتر کوئی محفل ہو نہیں سکتی، اس سے بہتر کوئی محفل نورانی ہو نہیں سکتی جہاں پر آپ امت کی بکھری ہوئی موتیوں کو ایک لڑی پہ پرونے کے لیے یوں محفل سجائیں۔ تو میں اس حوالے سے مبارکباد پیش کروں گا مفتی گلزار نعیم صاحب کی خدمت میں اور ان کے نوجوان رفقا کی خدمت میں، یوتھ ونگ کے ان دوستوں کی خدمت میں۔ مجھے جب مفتی صاحب نے فرمایا تھا اس وقت بات یہ ہو رہی تھی کہ مسلم امت کو درپیش مسائل اور مشکلات کے حوالے سے گفتگو کی جائے۔ رسمی گفتگو بہت ہوتی ہے، اس سے کہانیاں بھی بہت بیان کی جاتی ہیں، لیکن جو اس امت کو درپیش مسائل ہیں، مشکلات ہیں، ابتلاءات ہیں، ان کے حوالے سے مستند بات بہت کم ہوتی ہے۔ لیکن اب ٹائم بہت زیادہ گزر چکا ہے اور ابھی میں نے پوچھا تو کہا کہ ٹائم تو ختم ہو چکا ہے، تو اس لیے میں اب وہ ساری گفتگو جو ہے اس سے صرف نظر کرتا ہوں۔ صرف نظر کرتے ہوئے چند نکات کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ ذرا سوچیے کہ اس وقت پوری امت مسلمہ، جتنے بھی مسلمان ممالک پاکستان سمیت، افغانستان سمیت، سعودی عرب سمیت، سوڈان سمیت، جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں، انڈونیشیا، ملیشیا، کویت، بحرین، عراق، شام وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ان سب ممالک میں جو بنیادی ترین مشکلات ہیں وہ کیا ہے؟ آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ تمام مسلمان ممالک کی معیشت کی باغیں عالم مغرب کے آگے، کوئی مسلمان اپنی معیشت کے اعتبار سے آزاد نہیں۔ ایک سسٹم جو عالم مغرب نے دیا ہے اس سسٹم میں گرفتار ہے اور وہاں سے نکلنے سے اس ملک کی معیشت کی بہت واقع ہو جاتی ہے۔ کوئی ملک مستثنا بھی نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ پالیسیز کے اعتبار سے مسلم امت میں شامل ممالک کی پالیسیز کیا ہے، ان کی خارجی اور داخلی پالیسیز کیا ہے۔ کوئی ملک آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کی اپنی کوئی خارجہ پالیسی ہو۔ مسلمان ممالک کی بات کرو، ایک استثناء ہے لیکن میں اس کی طرف جانا نہیں چاہتا۔ مجموعی طور پر جب آپ امت مسلمہ کی زبون عالی کا مطالعہ کریں گے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ ایک زنجیر ہے جس میں امت مسلمہ کو اس طرح سے جکڑ دیا گیا ہے کہ اب ہلنے جلنے سے قاصر ہے امت۔ اور ایسی مثال آپ کے سامنے
آزاد ہو. پاکستان کی تعلیمی پالیسی آزاد نہیں ہے, دفاعی پالیسی آزاد نہیں ہے, ثقافتی پالیسی آزاد نہیں ہے, مذہبی پالیسی آزاد نہیں ہے, قانون سازی کی پالیسیاں آزاد نہیں ہے. جس شعبے میں آپ دیکھیں وہاں پر آپ کو یہ مشکل ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا قانون, میں پاکستان کی بات کرتا ہوں, امت مسلمہ سے ذرا زور کر, ہمارا قانون مغرب کے خلاف ہے, ہمارا قانون انگریز کے خلاف ہے, ہمارا نظام تعلیم امریکہ اور برطانیہ کا دیا ہوا ہے. اس نظام تعلیم سے جو لوگ نکلیں گے یا نکلتے ہیں ان کا ذہن امریکی اور مغربی شہر میں گرفتار ہے. اور اس کے مقابلے میں جب آپ مدارس کی بات کرتے ہیں تو پھر وہ ایک الگ چیپٹر شروع ہو جاتا ہے. آپ کا حکومتی نظام, بیوروکریسی کا نظام, اسٹیبلشمنٹ کا نظام, سارے کا سارا مغرب سے لیا ہوا, جس کے سینے میں دل نہیں ہے, جس کے پیچھے عقیدے کی قوت نہیں ہے, ایمان کی حرارت نہیں ہے. جب ایمان کی حرارت کسی سسٹم کے پیچھے موجود نہ ہو تو وہ سسٹم آپ کو شیطان سے متصل کر سکتا ہے لیکن اللہ سے کبھی بھی جوڑ نہیں سکتا. تہذیب, ثقافت کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کے ملک کے اندر جتنے چینلز مغربی تہذیب, روایات اور ثقافت کے فروغ میں لگے ہوئے ہیں اور آپ کے بچے سے لے کر بوڑھے تک کی تمام زندگی کا انہوں نے احاطہ کیا ہوا ہے, اس کے شہر سے نکل کر مسجد آنے اور مسجد سے سیکھنے والوں کی تعداد کیا ہے. سوشل میڈیا اس کے علاوہ, موبائل اس کے علاوہ, باقی ذرائع ابلاغ اس کے علاوہ, یہ سب کچھ ان کے ہاتھ میں. مدارس اور مساجد کو بھی اب اس طرح سے قانون سازی کے ذریعے سے ایک خاص ڈگر میں ڈالا جا رہا ہے جس کے نتیجے میں آپ کے مدارس بھی آزاد نہ ہو. لیکن اس کے لیے انہوں نے بڑا کام کیا, 30 سال 35 سال انہوں نے ان مدارس اور ان مساجد کو استعمال کیا اور اس رخ پر ڈالا کہ اس کے نتیجے میں رائے عامہ کے لحاظ سے مساجد اور مدارس دہشت گردی کے مراکز بن گئے اور اب جو ہے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے قانون سازی بنایا بھی انہوں نے, ڈالا بھی اس رخ پر انہی نے, اور اب اس پر قانون سازی بھی انہی کی طرف سے, وہ بھی کس مقدس نام کا استعمال کر کے, جہاد کے مقدس نام. جہاد کفر کے خلاف ہوتا ہے, کفر کی حمایت سے نہیں ہوتا, مشرکین کے اور شرک کے خلاف ہوتا ہے, لیکن شرک سے اور مشرکوں کے امام سے, شرک کے مرکز سے, طاغوت کے مرکز سے, ابلیسی طاقتوں کے مرکز سے امداد لے کر جہاد کا تصور, یہ پرانی تصور کبھی بھی نہیں. لیکن ہمارے ملک میں یہ سب کچھ ہوا, اور مجھے یاد ہے وہ کلپس آپ نے دیکھی ہوگی, آپ نوجوان ہیں, میرے پاس وہ کلپس موجود ہے جس میں مارگریٹ تھیچر آ کر اسلامی جہاد کے تصور پر ہمارے علماء کو لیکچر دے رہے, ہماری ملت کے اکابر کو لیکچر دے رہی ہے کہ اسلام کا جہادی تصور یہ ہے, اس لیے تم نے جا کے اس طرح سے جہاد کرنا ہے. امریکی وزیر خارجہ اور برطانوی وزیر خارجہ آ کر ہمیں جہاد کا درس دیتے ہیں, یہ جہاد کس طرح سے کیا جاتا ہے, اور پھر اسلحہ بھی آتا ہے, ڈالر بھی آتا ہے,
یہ سارا پانی جب گرو کے نیچے سے گزرتا ہے تو اس کے بعد پھر پوری دنیا کے اندر یہ تشہیر ہوتی ہے کہ اسلام یعنی دہشت گردی، یعنی ایک ایسے اسلام کا تصور معاشرے کے اندر پیش کر دو جس کے نتیجے میں رائے عامہ ہموار ہو جائے کہ اسلام کو دہشت گردی کا دوسرا نام سمجھنے پر۔ آج آپ کے سامنے ٹرمپ اس کی ایک زندہ مثال کی صورت میں موجود ہے، یعنی پوری دنیا کے اندر یہ تحریک چلی ہے، صرف یہاں پر نہیں، لیکن آغاز کس خطے سے ہوا ہے؟ آغاز کس خطے سے ہوا ہے؟ آج اگر شام میں یہ سب کچھ چل رہا ہے، یمن میں چل رہا ہے، لیبیا کے اندر چل رہا ہے، لیبیا کو انہوں نے پتھر کے دور میں پہنچا دیا ہے، شام پتھر کے دور تک پہنچ چکا ہے، عراق اتنا بیکورڈ ہو چکا ہے داعش جیسی قوتوں کے نتیجے میں، اور اگر افریقی ممالک میں بوکو حرام کے ذریعے سے اسلام کا چہرہ مس کر کے اسلام کے بڑھتے ہوئے اور پھلتے پھولتے ہوئے اس صورتحال کو انہوں نے روک دیا ہے، النصرہ اور داعش جیسی تنظیموں کو دودھ پلا کر پروان چڑھا کر ترکی جیسے ملکوں کے ذریعے سے، قطر جیسے ملکوں کے ذریعے سے جن کی اپنی کوئی آزاد پالیسی نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر اسلام کا خوف انہوں نے زندہ کر دیا ہے، تو اس کے بعد اب اسی اسلام کو محدود کرنے کے لیے قانون سازی بہت آسان، اور اسلام کو محدود کرنے کے لیے جب قانون سازی ہوتی ہے تو وہاں پر یہ نہیں کہا جاتا کہ اسلام کو محدود کیا جا رہا ہے، وہاں پر ہوتا ہے دہشت گردی کو محدود کیا جا رہا ہے۔ جب بے حیائی کو عام کرنا ہو تو اس کا عنوان یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے مادر پدر آزاد اور برہنگی کی تہذیب کو عام کرنا ہے، یہ نہیں ہوتا، بلکہ عنوان یہ ہوتا ہے کہ ہم نے عورت کو اس کا حق دلانا ہے، اور گویا ان کی نگاہ میں عورت کا حق نعوذ باللہ برہنہ ہوتا ہے، عورت کو اس کے اس عظیم مقام سے گرا کر خرید و فروخت کی ایک شے بنا دینا جو مغرب نے کیا ہے، اور مسلسل یہ عمل جاری ہے، اور پاکستان اس ساری پریکٹس کا ایک بنیادی مرکز ہے، اور اس سیناریو میں وہ مدارس، وہ علماء، وہ اہل علم جن کے اندر علم تو ہے ایمان نہیں ہے، علم ہے ایمان نہیں ہے، وہ کبھی اس مغربی ڈالر سے لڑے جانے والے جہاد کا ایندھن بنتے ہیں، اور کبھی پھر داعش اور القاعدہ اور طالبان جیسے ان دہشت گرد تنظیموں اور مراکز کا ایندھن بنتے ہیں، اس کے لیے اپنی تمام صلاحیتیں خرچ کرتے ہیں، اور انہی فتووں کے ذریعے سے مدارس کو استعمال کر کے، مساجد کو استعمال کر کے اسلام کا ایک ایسا چہرہ پیش کر دیتے ہیں جو انتہائی مسخ شدہ چہرہ ہے، جس کا کوئی تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے نہیں ہے، ان کی تعلیمات سے نہیں ہے، قرآن سے نہیں ہے، اسوہ اہل بیت سے نہیں ہے، سیرت صحابہ سے نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پیش کیسے کیا جاتا ہے؟ گویا یہی اسلام کا مؤثر ترین چہرہ ہے۔ اس صورتحال میں آپ ذرا دیکھیے کہ ہمیں کس کس طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے۔ اپنی گفتگو ختم کروں، جو جس گفتگو کی طرف جس کی میں تیاری کر کے آیا تھا وہ میں نے چھوڑ دیا ہے، کبھی اگر اللہ نے توفیق دی تو آپ کے سامنے عرض کروں گا، وہ میری طرف سے کچھ سوالات ہوں گے اور آپ کو سوچنا ہوگا اس پر کہ خلافت عثمانیہ کو کیوں توڑا گیا، خلافت عثمانیہ کو 1924 میں کیوں توڑا گیا، توڑنے والے کون ہیں؟ یعنی عثمانی خلافت اگرچہ اہل سنت کی حکومت تھی، لیکن اسلام کی شان اور شوکت کا مظہر اور تمام عالم کفر کے مقابلے میں اسلام کی نمائندہ ریاست
سب سے زیادہ سرمایہ امریکیوں اور برطانویوں کا خرچ ہوتا ہے اور بعض عرب ممالک کا خرچ ہوتا ہے کہ کسی طرح سے اس کی جہتی کو پارا پارا کیا جائے، شیعہ کو سنی کے خلاف، سنی کو شیعہ کے خلاف، دیوبندی بریلویت اور اہل حدیث کو آپس میں، پھر تکفیریت کی، فتنوں کی فیکٹریاں لگا کر، اور اب سوشل میڈیا ماشاءاللہ اس حوالے سے بڑا مؤثر کردار ادا کرتا ہے۔ اب یہ ہو اس وقت کلچر کے نام پر، ترقی کے نام پر، انسانی حقوق کے نام پر، آزادی کے نام پر، امریکی وزارت دفاع کے اندر موجود مختلف کمیٹیوں کے جو منصوبے منظر عام پر آ چکے ہیں، اس کا نتیجہ پاکستان کے اندر ان کے حسب منشا قانون سازی ہے، ان کے حسب منشا کلچر کا فروغ ہے۔ آپ کو ایک ٹی وی چینل بند کر کے دیکھیں، پوری دنیا کا میڈیا آپ بولے گا اور نتیجے میں آپ کو واپس اپنا قدم واپس لینا پڑے گا اور آزادی دینی پڑے گی۔ اس صورتحال میں مقابلہ بھی اسی طرح سے سخت ہے۔ میں اپنی گفتگو سے کہوں، مقابلہ بھی اسی طرح سے سخت ہے۔ مقابلے کے لیے ایمان چاہیے، مقابلے کے لیے اپنے ہدف پر ایمان چاہیے کہ ہمارا ہدف کیا ہے۔ مفتی صاحب نے اتنی خوبصورت گفتگو کی ہے کہ اس کے بعد اس موضوع پر گفتگو کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ایک گھر کے 4 بیٹے ہیں، اور اگر یہ 4 بیٹے آپس میں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو ان کا گھر محفوظ ہے، چاہے وہ گھر اسلام ہو یا پاکستان۔ اور اگر ان کے درمیان ان کے آپس کے ڈفرنسز کو پہاڑ بنا کر ایک دوسرے کے خلاف ان کے دلوں میں نفرتوں کے بیج ہو کر اگر ان کی اس یگانگت اور یہ جہتی کو توڑ دیا جائے تو نہ اسلام باقی رہتا ہے نہ پاکستان۔ لہذا ہمیں اس نقطے کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اس نقطے کی طرف متوجہ ہوں گے تو پھر خود بخود قرآن کی اس آیت پر ہمارا یقین پڑے گا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم۔ جب اہل کتاب جو باہر کے ہیں ان کو قرآن کہہ رہا آؤ تم بھی اہل کتاب ہو، ہم بھی اہل کتاب ہیں، اور ہمارے درمیان ایک کلمہ مشترک ہے اور وہ ہے ہمارا رب اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، تو آؤ اس پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہو جائیں مشرکین کے خلاف۔ تو کیا اس قرآن کی یہ مشیت نہیں ہے کہ جو اہل ملت ہے، اہل توحید ہے، اہل قرآن ہے، اہل رسالت ہے، اہل قیامت ہے، یہ آپس میں جو ایک گھر کے لوگ ہیں یہ آپس میں اس طرح سے اکٹھے ہو کہ ان کے اکٹھے ہونے سے اسلام کے دوبارہ عروج کی طرف سفر شروع ہو سکے۔ یہ تبھی ممکن ہے جب امت کے اہل درد، علماء، دانشور، جوان، مرد، زن، بچے، یہ سب اس فکر کے ساتھ میدان میں کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس محفل کو اس غاز کی ایک اینٹ قرار دینا چاہیے۔ یہ ایک آغاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ہمیں بھی اس غاز میں، اس ہدف میں ایک دوسرے کا دست و بازو بن کر، کندھے سے کندھا ملا کر توحید کے پرچم کی سربلندی کے لیے، رسالت معاد کی محبت اور ان کے عشق کے فروغ کے لیے، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی محبت اور ان کے مقام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اور دین کی وہ جو زندہ کرنے والی تعلیمات ہیں، مردہ بدن میں خون کی لہر دوڑانے والی، حیات کی لہریں دوڑانے والی، رگوں میں خون بن کر دوڑنے والی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کے ذریعے سے ایک دفعہ کی تشکیل ہوگی۔ توفیق اور سعادت اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم۔